الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ ایک معبود ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ الہکم، تمہارا معبود جسے تم نے پوجنا ہے، جس کی نیاز مندیاں تم نے کرنی ہے، جس کے آگے تم نے جھکنا ہے، جس کے آگے تم نے جھکنا ہے، جس نے تمہیں پالنا ہے، جس نے تمہیں ہر مشکل سے نکالنا ہے، جس نے تمہیں ہر ضرورت باہم پہنچانی ہے۔ الہکم، جس نے تمہاری مشکل کشائیاں کرنی ہے۔ الہکم، جس نے تمہیں شفائیں دینی ہے۔ الہکم، جس نے تمہیں قید سے رہائیاں دینی ہے۔ الہکم، جس نے دنیا کے اندر تمہاری روزیوں کے انتظام کرنے ہیں۔ الہکم، جس نے کائنات میں تصرف کرنا ہے۔ الہکم، جس نے مضطر اور مجبور اور لاچار کی مدد کو پہنچنا ہے۔ الہکم، وہ جس نے تمہیں رات کے اندھیروں میں بھی جان کے تمہاری پکاروں کو سن لینا ہے۔ الہکم، جو تمہارے ہر پردے کے پیچھے ہر معاملے کو جانتا ہے۔ الہکم، جس نے تمہاری ہر ضرورت کا بندوبست کرنا ہے۔ الہکم، جو تمہارا مشکل کشا ہوگا۔ الہکم، جو تمہارا داتا ہوگا۔ الہکم، جو تمہارا گنج بخش ہوگا۔ الہکم، جو تمہارا غریب نواز ہوگا۔ الہکم، جو تمہارا غوث العظم ہوگا۔ الہکم، جو تمہارا لجپال ہوگا۔ الہکم، جو ساری کائنات کا کرتا دھرتا ہوگا۔ وہ کون ہے؟ الہ واحد، وہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ تم کہاں بھٹک گئے کہ تم نے ایک کے ساتھ اوروں کو بھی ملا لیا؟ تم کہاں بھٹک گئے کہ تم نے ایک میں اوروں کو بھی شریک کر لیا؟ آؤ میں تمہیں پہچان کرواتا ہوں تمہارے سچے معبود کی۔ آؤ میں تمہیں پہچان کرواتا ہوں تمہارے خالق حقیقی کی۔ آؤ میں تمہیں پہچان کرواتا ہوں تمہارے مالک حقیقی کی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو ایک ہے وہ بھلا کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ میں آپ کو ہو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ غائب کی ضمیر ہے، واحد کی ضمیر ہے، غائب کی ضمیر ہے۔ اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جو تمہارا ایک معبود ہے نا، یہ نہ سمجھنا کہ اس کی کوئی شکل ہے کہ تمہیں ان آنکھوں سے نظر آ جائے گا۔ اس کی کوئی شکل نہیں، وہ شکلوں صورتوں سے پاک، وہ نقش نمونوں سے پاک، وہ جہت مکان سے پاک۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ کسی مکان میں رہتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ کسی خاص علاقے میں رہتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ کسی خاص جہت میں رہتا ہے، یہ نہ سمجھنا بلکہ وہ تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو تو اسی کے نور کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے۔ اینما تولوا، تم مشرق دیکھو، مغرب دیکھو، شمال جاؤ، جنوب جاؤ، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، جتنی جہتیں ہیں دنیا کی سمتیں ہیں، ہر سمت میں اسی کا نور بکھرا پڑا ہے۔ اس لیے تم اسے کبھی دیکھنے کی خواہش نہ کرنا، کیونکہ وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
وهو اللطيف الخبير۔ تم ساری کائنات کی آنکھیں مل کر بھی اسے دیکھ نہیں سکتی، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو کہ تم سب کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ وہ ہے تمہارا معبود، اور جس کی پہچان میں تمہیں کرانا چاہتا ہوں، جس کی عبادت تم نے کرنی ہے، جس کی معرفت تم نے کرنی ہے۔ آؤ دیکھو میں تمہیں بتاؤں، لا الہ الا ہو، وہ ایسا معبود ہے کہ وہ ہے، یعنی نظروں سے اوجھل ہے، وہ ہے نظر آتا نہیں، وہ ہے کوئی آنکھ دیکھ سکتی نہیں، وہ ہے کسی مکان میں نہیں رہتا، وہ ہے کسی خاص جہان میں نہیں رہتا، وہ ہے کسی خاص زمانے میں نہیں رہتا، بلکہ وہ تو ایسا ہے الرحمن الرحیم، اس کی رحمتیں سارے جہانوں کو غالب ہے۔ وہ دنیا میں بھی رحمتیں لٹاتا ہے، وہ آخرت میں بھی رحمتیں لٹائے گا، وہ عالم محشر میں بھی رحمتیں لٹاتا ہے، وہ عالم ارواح میں بھی رحمتیں لٹانے لگا۔ ہر جگہ پہ اسی کی رحمت کے جلوے ہیں، ہر جگہ پہ اسی کی رحمت کا نور ہے، ہر جگہ پہ اسی کی رحمت کی آبادیاں ہیں، ہر جگہ پہ اسی کی رحمت کے جلوے ہیں، ہر جگہ پہ اسی کے چرچے ہیں، اسی کے زمزمے، اسی کے نغمے، اسی کے گیت، ساری کی ساری کائنات اسی کے گیت گاتی ہے۔ لیکن اگر تمہیں خواہش ہو کہ ہم نے معرفت پوری کرنی ہے، اگر تمہیں خواہش ہو کہ ہم نے دیکھنا ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ، ان آنکھوں سے تمہیں نظر نہیں آتا، ہاں البتہ میں تمہیں اپنی پہچان کروانے کے لیے ان دل کی آنکھوں کا دیدار کروا دیتا ہوں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ الہ واحد کون ہے۔ یہ ایک آیت ختم ہو گئی جس سے اتنا پتہ چلا کہ وہ ہے، ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اگلی آیت بتاتی ہے ان آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا، لیکن دل کی آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے، دل کی آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے۔ اللہ کیسے دیکھیں تجھے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، اگر مجھے دیکھنا ہے تو آسمان و زمین کی تخلیق کو دیکھ، نظر اٹھا ذرا، فرجع البصر هل ترى من فطور، اور دیکھنے والے اپنی نظر کو ذرا آسمان کی طرف اٹھا اور دیکھ، ہے کسی جگہ پہ کوئی کجی، ہے کسی جگہ پہ کوئی بگاڑ، ہے کسی جگہ سے ٹوٹ گیا آسمان، ہے کسی جگہ سے رنگ بدلا ہوا، ہے کسی جگہ سے کوئی درار پڑی؟ نہیں درار پڑی، حالانکہ میں نے اسے ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہوا ہے، حالانکہ میں نے اسے کروڑوں سال پہلے بنایا ہوا ہے، لیکن کروڑوں سال پرانی چیز، نہ درار پڑی ہے، نہ رنگ بدلا ہے، نہ اس کا کوئی اس کا نظارہ بدلا ہے، کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں آیا۔ دیکھ تو صحیح آسمان ستونوں کے بغیر کس نے کھڑا کیا؟ یہ جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، بھلا دیکھ آنکھوں سے نظر آنے والوں نے کھڑا کیا ہے آسمان کو، یا دل کی آنکھوں سے نظر آنے والے نے کھڑا کیا ہے؟ تو ضرور تیرا من گواہی دے گا، ضرور تیرا ضمیر گواہی دے گا کہ اس آسمان کو ستونوں کے بغیر کھڑا کرنے والا اکیلا، اس آسمان پہ سورج جیسا وہ جناب نور کا منبع، مخزن اور مرکز بنا دینے والا اکیلا اللہ، اس آسمان کے اوپر چاند ضیاء پاشیاں کرنے والا، وہ لگا دینے والا اکیلا اللہ، اس آسمان کو تاروں سے مزین کر کے خوبصورت بنا دینے والا اکیلا۔ پہچان ہو رہی ہے اللہ کی، ذرا دیکھیے
میں قرآن صرف اسی ایک آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنانا ہے، ٹائم بالکل مختصر رہ گیا، توجہ کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق میں دیکھنا ہے مجھے تو دیکھ، آسمانوں کی تخلیق میں دیکھنا ہے مجھے تو دیکھ، زمین کی تخلیق میں۔ یہ زمین ہے، پانی پہ ٹکائی ہے، پانی پہ ٹکا دی ہے، اتنی سخت نہیں بنائی کہ تو چل نہ سکے، پیر پہ چھالے پڑے، اور اتنی نرم بھی نہیں بنائی کہ چلے تو پیر اندر چلے جائیں۔ یہ درمیانی کیفیت میں زمین کو بنا دیا، پھر زمین میں سارے خزینے دفینے جمع کر دیے، ہر قسم کی معدنیات زمین سے نکلتی ہیں، وہ آسمان رحمت برساتا ہے زمین پر، یہاں سے رونقیں لگ جاتی ہیں، سرسبزیاں اور شادابیاں ہو جاتی ہیں، فصلیں اگاتی ہیں، لہلے آتے ہوئے کھیت آ جاتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں آسمان و زمین کی تجھے نصیب کرنے والا وہی ہے، الہکم الہ واحد، وہی ہے تیری نیاز مندیوں کے لائق، وہی ہے تیری نظر نیازوں کے لائق، وہی ہے منتوں کے لائق، وہی ہے وظیفوں کے لائق، وہی ہے ہر قسم کی عبادت کے لائق، وہی ہے تعریفوں کے لائق، وہی ہے سجدوں کے لائق، وہی ہے طوافوں کے لائق، وہی ہے رکوعوں کے لائق۔ کون؟ جس نے آسمان کو ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا، زمین کو پانی کے اوپر ٹکا دیا۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اللہ قرآن میں ایک موقع پہ فرماتا ہے اور کبھی تو نے دیکھا نہیں اس زمین کو ہم نے کیسا کفایت کرنے والا بنا دیا، اس نے تیرے زندوں کو بھی جگہ دی ہوئی ہے اور تیرے مردوں کو بھی سنبھال لیا کرتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت پر ظہرھا للاحیاء، اس کا اوپر والا حصہ زندوں کے لیے ہے، وبطنھا، اور اس کا اندر والا حصہ للاموات، کس کے لیے ہے؟ یہاں تو میرے خیال میں نیچے ہی بھی وہ مردے جا کے زندہ ہو جاتے ہیں، ظہرھا، اور زندے اوپر، اور جو اوپر نہ رہے نیچے چلا جائے، وبطنھا للاموات، وہ زندہ نہیں رہتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی صاف صاف باتیں، مفسرین کرام کی کتنی وضاحتیں، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مردوں کو زندہ کر کے۔ مردے زندہ ہوں گے لیکن تب جب اللہ چاہے گا، اور اس وقت مقرر پر جو اللہ نے قیامت کا بنا رکھا، اس سے پہلے زندہ تو چھوڑو جناب، وہ کہتے ہیں جمعرات والے دن آ جاتے ہیں وہ مکانوں کی چھتوں، ورنڈیاں تے اکھے آپ آندیاں روحاں۔ یہ ارواح کا جو آپ کا کنسپٹ ہے یہ کیا ہے بھلا؟ اور یہ جو ارواح کا کنسپٹ ہے کبھی آپ نے سوچا یہ کیا ہے؟ بندہ مر جائے تو ارواح دیتے ہیں، وہ کنسپٹ یہ ہے کہ اس کی روح، اس کی جو روح ہے وہ آ جاتی ہے واپس ہر جمعرات کو، روح واپس گھر آ جاتی ہے ہر جمعرات کو، اور جو ہوتے ہیں مولوی صاحب ماشاءاللہ وہ آتی بھی صرف ان کے گھر ہے، پھر وہیں سے ساری رپورٹ بنتی ہے، اور جو چیز مولوی صاحب کے گھر ختم ہوئی پڑی ہوتی ہے وہ لسٹ بنا کے ان کے ورثاء کو دے دیتا ہے، کوئی رات آیا تھا اور یہ مانگ رہا تھا۔ یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ سورہ زمر ہے، 24واں پارہ ہے، غالباً آیت نمبر 41 کے 42 ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ آتا ہے تو اس کی روح کو میں روک لیتا ہوں، اس کی روح کو اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ آگے دیکھ اللہ کی پہچان، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، وہ جو ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اسے دیکھنا ہے تو سمندر میں تیرتے ہوئے بڑے بڑے جہازوں کو دیکھ، ان جہازوں میں اللہ نظر آئے گا، ان کشتیوں پہ اللہ نظر آئے گا جو سمندر کی بڑی خون خار لہروں کے درمیان بھی سمندر کا سینہ چیر چیر کے چلتا جاتا ہے، ہزاروں منوں ٹنوں وزن لے کے ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے، ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ پہ چلا جاتا
جاتا ہے، تیرا مال ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلا آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کون ہے، کون ہے، یہ کون ہے جس نے تیرے اتنے بڑے بڑے جہاز اور شہر جتنے بڑے بڑے جہازوں کو اور کشتیوں کو پانی کے اوپر ٹکا کے رکھ دیا اور روک کے رکھا، لہریں ان کو ڈباتی نہیں ہیں، وہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے اپنی طاقت سے اس سمندروں کے اندر کشتیوں کو چلا دیا؟ مجھے اگر دیکھنا ہے تو میں ان آنکھوں سے تو نظر نہیں آؤں گا، البتہ آسمان و زمین اور سمندروں دریاؤں میں دیکھ میں نظر آ جاؤں گا۔ وہاں دیکھیے کون ہے سب کچھ کرنے والا، کشتیاں کون پار لگاتا ہے؟ میں خدا کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے، کشتیاں اللہ پار لگاتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ پہلے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے تو شرک کرتے تھے، کہتے تھے نہیں نہیں یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ پار لگاتے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ جب یہ کشتیوں میں جاتے، سفروں میں ہوتے اور کبھی آ جاتی گرداب میں کشتی، تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے اور آتی کشتی گرداب میں، طوفان میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں یہ کہتے نہیں اللہ تو ہی پار لگائے گا اور کوئی پار نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کشتیاں اللہ پار لگاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی۔ حد ہو گئی، مشرکین مکہ سے بھی آگے نکل گئے۔ وہ مکے کے مشرک یہ مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، اور یہاں پہ بہاول حق بیڑا دھک، یہاں پہ بہاول حق، یہاں پہ معین الدین چشتی، اور کوئی بھی نہیں پار لگا سکتا، کشتیوں کو پار لگانے والا اکیلا اللہ۔ اللہ کہتے میری پہچان کرنی ہے تو انہیں دیکھ۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، آسمان سے جو پانی برستا ہے یہ کون برساتا ہے؟ مجھے دیکھنا ہے تو میں ان آنکھوں سے نظر نہیں آؤں گا، برستی ہوئی بارش میں نظر آؤں گا، میں برستی ہوئی بارش میں نظر آؤں گا، جو زمین پہ پڑتی ہے تو بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔